وزر ہجرے میں اور بھی چند واقعات ہوئے، تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مختلف الگ الگ علاقوں کا گورنر بنا کروانا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبید کا مقام تھا اور عدن کا مقام تھا یمن میں، ان دو مقامات کا گورنر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جب یہ اسلام قبول کیے تھے، یہ ہیں تو مدینہ منورہ کے انصار میں سے، تو جب یہ اسلام قبول کیے تھے تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، ان کی عمر 18 سال تھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اتنا سخاوت کرتے تھے، اللہ کے راستے میں اتنے پیسے بانٹتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے کہ ہمیشہ قرضے میں رہتے تھے، لوگوں کو پیسے بانٹنے کی وجہ سے، لوگوں کو پیسے جو ضرورت مند ہے ان کو دینے کی وجہ سے ہمیشہ مقروض رہتے تھے۔ حضور نے تعریف فرمائی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ حضور نے 4 آدمیوں سے قرآن سیکھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ قرآن اچھا پڑھنے والے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سالم جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پہلے مولا تھے نا، غلام تھے، ان لوگوں سے حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں سے قرآن سیکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں کو فتوے دیا کرتے، لوگوں کو فتوے دیا کرتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور یمن کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ یمن کی طرف جا رہے تھے، حضور خود پیدل چلتے ہوئے ان کو سوار کیے اور حضور خود پیدل چلتے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتے ہوئے، ان کو نصیحتیں فرماتے ہوئے چلتے چلتے حضور ان کو الوداع۔ حضور نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، اے معاذ بن جبل، یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ 10ویں ہجری میں حضور نے فرمایا، اے معاذ، یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، جب تو پھر آئے گا تو میری مسجد کو دیکھے گا اور میری مزار کو دیکھے گا۔ حضور نے یہ فرما دیا۔ جیسے یہ جملہ سنے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے کہ اب حضور سے ملنا نہیں ہے، کہ حضور سے بھی آخری ملاقات۔ اور اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا سوال، اے معاذ، اگر جب تم یمن جا رہے ہو، یمن میں اگر تم کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی فیصلہ کرنا ہو، کسی کو مسئلہ بتلانا ہو، تو تم کیا کرو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تلاش کرو، قرآن میں ڈھونڈو۔ حضور نے پوچھا، ذرا غور سے سنیے، حضور نے پوچھا، اے معاذ، اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہم قرآن سے دیکھیں گے، حدیث ہم کو نہیں چاہیے، حضور نے پوچھا، اے معاذ، اگر قرآن میں وہ چیز نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی احادیث میں تلاش کرو، آپ کی احادیث میں ڈھونڈو۔ پھر اس کے بعد یہ بات ابھی اور طلب ہے، حضور نے پوچھا کہ اگر میری احادیث میں بھی وہ چیز تم کو نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، پھر اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے سوچوں گا، قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دماغ سے سوچوں گا اور سوچ کر پھر فیصلہ کروں گا۔ حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے وفقا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خاصد کو توفیق عطا فرمائی، بما یرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اللہ کا رسول راضی۔ یہی فقہ ہے جو لوگ فقہ پر اعتراض کرتے ہیں، ذرا سن لو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم علم نہیں رکھتے، تم قرآن حدیث کو نہیں جانتے، اس لیے تم
فقہ کے مسائل نہیں بدلا سکتے. ہمارے فقہاء نے قرآن پڑھ کر قرآن کے اندر سے ایسے ایسے مسائل نکالے, احادیث پڑھ کر احادیث سے ایسے ایسے مسائل نکالے. عام آدمی کے بس کی بات نہیں, جو نہیں نکال سکتے وہی لوگ فقہ پہ اعتراض کرتے. ایک مسئلہ میں بتلا دیتا ہوں, ایک عورت کا مہر, عورت سے اگر شادی کرے, نکاح کرے تو مہر دینا ہے. اتنے بھائی ہیں ہمارے ابھی تک عورتوں کو مہر نہیں دیے تو دے دو بھائی. مر گئے بعد میں عورت کی زبردستی آپ کی لاش کے پاس, ڈیڈ باڈی کے پاس کیا کرتے ہیں, یہ معاف کر دے اماں, معاف کر دے. زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, بچے پیدا کر لیے, اور مرنے کے بعد وہ عورت کی بیچاری کی زبردستی مرنا لا کے معاف کر دے, معاف کر دے. سب لوگ دیکھنے والے, وہاں سننے والے کیا کہیں گے, ارے ابھی تک مہر نہیں دیا تھا, مہر نہیں دیا, مر گیا. تو خیر نہیں دیے. قاضی صاحب کی کتاب رہتی, بکلیٹ رہتی, اس میں جا کے دیکھو کتنا مہر ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کو معلوم ہے, اس سے پوچھو, مہر دے دو. عورت کے زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار نہیں, جتنا چاہے زیادہ مہر دے سکتے ہو, لیکن کم سے کم مہر کی مقدار ہے. یہ فقہاء نے کم سے کم مہر کی مقدار مقرر کی ہے. بعض فقہاء کے پاس, جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, عورت کا کم سے کم مہر 2 روپے بھی دے سکتے, 1 روپیہ بھی دے سکتے, چاکلیٹ بھی دے سکتے. لیکن احناف کے پاس عورت کا کم سے کم مہر 10 درہم ہے, اور اس زمانے میں 10 درہم 23 گرام چاندی, 23 گرام چاندی سلور عورت کا کم سے کم مہر. پھر یہ کم سے کم مہر کوئی حدیث میں نہیں ہے, لیکن احناف کیسا نکالے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرمایا کہ کسی آدمی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کب کاٹا جاتا ہے؟ چھوٹی موٹی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹتے. 10 درہم کی اگر کوئی چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ. 10 درہم سے کم 5 درہم, 9 درہم, 8 درہم کی چوری کرا, ہاتھ نہیں کاٹتے. کیا ہاتھ نہیں کاٹتے؟ 10 درہم کی چوری کرا, اس سے بڑھ کے چوری کرا, ہاتھ کاٹتے. آدمی کا ایک عضو, ایک پارٹ آف باڈی ضائع کر دیا جا رہا, کاٹ دیا جا رہا. تب 10 درہم کی چوری پر ایک عورت کے ایک پارٹ کا, ایک حصے کا مرد مالک بن رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, تو کم از کم اس کے کم سے کم مہر کی مقدار بھی 10 درہم ہونا چاہیے. یہ قرآن سے, احادیث سے فقہاء نکالتے ہیں. جن کو یہ آتا نہیں, جن کو معلوم نہیں, فقہ پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں, یہ فقہ ایسی چیز ہے, ایسی چیز ہے. کئی مسائل اپنی زندگی کے, تمہاری زندگیوں فقہ سے ہی تم نکالتے رہے. اسی لیے کبھی بھی کسی سے بھی, کسی غیر مسلم سے کبھی کوئی بات چیت میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, انہیں بڑا قرآن میں بتاؤ تو بولنا ہمارا جو اسلام ہے قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, صرف قرآن نہیں ہے. یہ 3 طلاق کا جھگڑا چل رہا تھا, قرآن میں بتاؤ, قرآن میں بتاؤ, قرآن میں بتاؤ. غیر مسلم ہے کیا؟ قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, صحابہ کا اجتماع بھی, صحابہ کی یونٹی ہے, صحابہ کا اجماع بھی ہے. صرف قرآن صرف حدیث سے بھی مسئلے نہیں نکال سکتے. صحابہ نے کیا مسائل بیان کیے اپنے زمانوں میں, اس سے بھی فقہی مسائل نکلتے ہیں. اور کوئی بھی فقہی مسئلہ جن کو نہیں معلوم ہے, جو لوگ یہ علم سے جاہل ہیں, وہ ایسی باتیں کر لیتے ہوں گے, لیکن کوئی بھی فقہی مسئلہ قرآن حدیث صحابہ سے خلاف نہیں رہتا, ان کے اگینسٹ نہیں رہتا. اور فقہ کی تاریخ حضور نے اس حدیث میں بیان فرمائی, الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بما یرضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مجھے عرض کیا قرآن و حدیث میں نہ ملے تو میں سوچوں گا، میں غور کروں گا اور نکالوں گا مسئلہ، لوگوں کو بتلاؤں گا. حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول جس سے راضی ہے.